ہم تنزیہ محض اور تشبیہ عام اس کو جڑا ہوا دیکھتے ہیں. یعنی ابن عربی وہ فرق ہے، وہ جب موقع آئے گا تو وہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو یہ نام دیتے ہیں برہما کا. برہما وہ ہے، اور جو سیلف ہے اس کا نام مطلب جیسے یہ کہ آپ نے کہہ دیا ایک سیلف ہے، بس اتنا کافی ہے. اس کے نام میں اگر ہمارے اور آپ میں اختلاف بھی ہو جائے تو وہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ آپ کسی اور کو مان رہے ہیں میں کسی اور کو. مطلب وہ اس طرح کی جامعیت کے ساتھ ہے. اور پھر وہ اس لیے ذات ہے کہ اس کے اندر برہما ہے. برہما جس برہما کا احاطہ کر سکنے والا ذات ہے. اب بہت آسان کر بتا رہا ہوں، علمی طور پہ پوری بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے پوری بات ہے کہ برہما، ہم برہما میں ہیں، ایک روح ہے حقیقت کی، ہم سب اس میں ہیں، اور ہم سب اس میں اس کے غیر کی حیثیت اختیار یا فرض کیے ہوئے موجود ہیں. نہیں برہما میں ہیں لیکن ہمارے اپنا احساس جو ہے وہ ہمیں برہما میں کھپنے نہیں دیتا. تو ہم جتنا جتنا اس مایا سے نکلتے چلے جائیں گے اتنا برہما سے جیسے برہما میں ضم ہوتے چلے جائیں گے. واضح ہے نا یہ کہ ہم ایک اس میں ہیں. تو کہنے والی بات یہ کہ جو ہے وہ برہما میں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے آتما پرماتما میں مل جانا، یہ نہیں، یہ نیچے کی اصطلاحیں ہیں. اچھا ہاں وہ ٹھیک پریکٹس میں ہے. ٹھیک. یہ تو ہم پوری بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تفصیل میں ہم جائیں گے کہ ہم سب جو ہے جو نہیں ہے سب کچھ برہما میں بلبلوں کی طرح ہیں. کوئی تنکوں کی طرح ہے، کوئی شیطیروں کی طرح ہے. تو یہ لوگ الگ سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو شیطیر فرض کر رکھا ہے. تو یہ اپنی حقیقت جاننے میں ناکام ہیں، تو یہ اس کا حصہ نہیں بن پائے کیونکہ انہیں خود ہی نہیں پتہ کہ یہ وہ ہیں.